انشاءاللہ. چلیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد وایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه وازواجه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. ربنا زدنا علما يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. یا اللہ جو کچھ پڑھ سن رہے ہیں اس میں دلچسپی عطا فرمائیے. شیطانی وسوسوں سے ہم کو محفوظ رکھیے. آپ کے کلام کو سمجھنے، عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے، قرآن کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دو آیتیں 149 اور 50 ہم کر چکے ہیں. یہ دو آیتیں اور 144 میں ہم نے دیکھا کہ 3 آیتوں میں قبلے کی جو تبدیلی ہوئی تھی اس کا پورے احکام پوری تفصیل کے ساتھ کہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا، پھر اس میں کوئی تشنگی نہ ہو اس لیے تمام مومنوں کو حکم ہوا. حضر کی حالت میں یعنی نیٹو مقام پہ قبلے کے تبدیل ہونے کا حکم آیا تھا. تو اس کے بعد مزید وضاحت ہو گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر سفر پہ ہوں، نیٹو پلیس پہ یا حضر میں نہ ہوں تو اس صورت میں بھی قبلے کی طرف رخ کرنا چاہیے. اور پھر ساتھ میں تمام مومنوں سے اس 150 میں کیا گیا تھا من حیث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحیث ما کنتم. آپ کے ساتھ ہی تمام مومنوں سے بھی خطاب ہو گیا تھا کہ جہاں کہیں تم ہو فولوا وجوہکم شطرہ. تم سب اے مومنو، اے ایمان والو، تم بھی مسجد الحرام کی سمت میں اپنے چہرے کر لو عبادت کے وقت. بھی اللہ یکون للناس علیکم حجت. اب یہاں پر کوئی حجت کی گنجائش نہیں ہے، کوئی بحث آرگومنٹس کی گنجائش ان کے لیے نہیں ہے سوائے ان لوگوں کے الا الذین ظلموا منہم، ان میں سے وہ لوگ جو حق کو مارنے سے انکار کرتے ہیں. پھر حکم ہوا تھا کہ فلا تخشوہم واخشونی. اب یہ اعتراض کرنے والوں سے نہیں ڈرنا ہے بلکہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرنا ہے. وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ. یہ آیت خاص طور سے یہ ٹکڑا آیت کا اس کا تعلق اب آنے والی آیت 151 سے ہے کہ تم اگر یہ سب کرو گے، میرے احکام پہ چلو گے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں پورا کروں گا اپنی نعمت تم پہ، اور جب وہ پورا کروں گا نعمت تو لعلکم تہتدون، تم ہدایت شاید کہ تم ہدایت پانے والوں میں ہو جاؤ. یہاں تک اس کا تھا. 151 اور 152 یہ دو آیتیں ہیں جو پچھلی جہاں تک قبلے کا پورا ذکر ختم ہو گیا. اس کے بعد قرآن میں تعلق سے کوئی آیت آنے والی نہیں ہے.
تا قیامت قبلہ بیت اللہ مقرر کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد اب یہ دو آیتیں ہیں، ایک 51 اور 52، یہ دو آیتیں لنک ہیں آنے والے مضمون اور جو مضمون پیچھے گزر چکا ہے اس کا۔ اب ایک تو اللہ نے مسلمانوں کے لیے، پوری قوم کے لیے، ایمان والوں کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک نیا قبلہ یا جس کے وہ پہلے تھے اس کو دوبارہ مقرر فرما دیا، اور پھر اپنی ایک اور نعمت کا ذکر اس آیت میں 151 میں فرما رہے ہیں، جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 129 میں دعائے ابراہیمی کے طور پہ ہم پڑھ کے آئے ہیں۔ اگر آپ کے پاس قرآن کھلی ہوئی ہے یا کہیں قریب ہے تو آپ 129 دیکھ سکتے ہیں، میں اسے بہت تیزی سے پڑھ دے رہا ہوں، یا پڑھ کے آئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جہاں پر کعبے کے لیے دعائیں کی تھی اور اس کے بنیاد اٹھا رہے تھے، اس وقت دعا کی تھی کہ وَجَعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ مِنْ ذُرِّيَّتِنَا، اس کے بعد انہوں نے ایک دعا کی تھی رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، اے رب ان میں سے ایک رسول کو پیدا کیجئے، مقرر کیجئے، یتلو علیہم آیاتک، جو آپ کی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کو علم دے کتاب کا، والحکمت، اور حکمت کا، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو پاک کرے، ایمان کی دولت سے نوازے، انک انت العزیز الحکیم، یہ آیت 129 ہے جو ہم پڑھ کے آئے تھے۔ اب اسی کو یہاں پر دوہرا رہے ہیں کہ وہ دعا ابراہیم علیہ السلام کی قبول ہوئی، اور یہ ایک اور احسان کا ذکر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں جو مومنین پہ کر چکے ہیں۔ چلیے بسم اللہ، ہمارے آصف کی باری ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تمام کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمۃ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ ماشاء اللہ، تھوڑی سی پریکٹس سے ہر کوئی بہت اچھا پڑھ سکتا ہے، اور ایک بھی غلطی نہیں کی آپ، ویری گڈ۔ نو سلیشز سلیشز بابا پہلی سلیش لگاتے ہیں آیاتنا تک، کما ارسلنا سے آیاتنا تک، اس کے بعد دیکھیے میں ایسے کرتا ہوں کہ یہ جو ایک پہلا لفظ ہے اس پہ بھی ایک سلیش لگا رہا ہوں، کما، کما پہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ارسلنا فیکم رسولا منکم، یہ ایک سلیش یہاں لگا رہا ہوں۔ یتلو علیکم آیاتنا، یہ ایک تیسرا۔ اس میں کوئی ایسا ضروری نہیں ہے، میں جیسے آسانی ہو سمجھنے میں اس لیے یہ کام کر رہا ہوں۔ اٹس ناٹ نیسسری کہ یہ کوئی ایسا قرآن میں حکم ہے یہاں سلیش لگاؤ اس طرح سے پڑھو، یہ ہمارے سمجھنے کی آسانی کے لیے ہم ایک ایک کلام کو، ایک ایک جملے کو، ایک ایک مرکب کو، یا تو وہ ناقص ہوگا یا کام ہوگا، کمپلیٹ ہوگا، اس کو الگ کر رہے ہیں تاکہ وہ ایک ٹکڑا ہماری سمجھ میں آ جائے۔ لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہاں پر ہی سلیش لگنا ہے، کہیں بھی لگا سکتے۔ چلیے وَيُزَكِّيهِمْ، ٹھیک ہے، جی جی، اس کے بعد وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ، سلیش ہیئر، جی جی، پھر اس کے بعد کتابہ، کتابہ پہ ایک لگا دیا ہمیں، بہت اچھے۔ پھر اس کے بعد والحکمۃ، والحکمت، پھر آخری یہ پورا اور پورا۔ اس میں آپ کو آیت سمجھنے میں بڑی مدد ملے گی۔ اب میں یہ کما کو الگ کیوں کیا،
کیونکہ یہ ایک فریز کے طور پہ واقعی ہوتا ہے، کماد حرف ہے، بالکل حرف ہے کا جو ہے وہ جیسا کہ کمپیریزن کا ہے، ماں میں یا سو، لیکن اس کا جو تعلق ہے اس کا ما قبل تبدیلی قبلہ نہ، قبلے کی تبدیلی تو 13 سال مکی زندگی کے بعد، 16-17 مہینے مدنی زندگی کے بعد قبلہ تبدیل کیا گیا۔ مکی زندگی میں کعبے کی طرف ہی رخ کر کے نمازیں عبادت ہوتی تھی، لیکن وہ 16-17 مہینے اللہ کی حکمت تھی، اور وہی غیر مطلوع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیل علیہ السلام کے کہنے سے اس طرف رخ کر کے نمازیں پڑھتے تھے، پھر تبدیلی۔ تو یہ ایک احسان اللہ نے کیا کہ اب مستقلاً قیامت تک مومنین کے لیے ایک الگ قبلہ بنا دیا۔ اس کے بعد جو لفظ کما آیا ہے تو اس کا تعلق ما قبل، اس سے پہلے، اس نعمت کے ادا کرنے سے پہلے ایک بہت بڑی نعمت سے بھی تم کو نوازا ہے، اور یہ وہ ایگزیکٹلی وہی ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے وہ 2000 سال پہلے، 3000-4000 سال تاریخ میں کیا ہوتا ہے، اس سے جب وہ دعا فرمائی تھی تو اس دعا کو اللہ نے جب بھی قبول فرمایا تھا، لیکن اس کے ظہور کا وقت نہیں آیا تھا۔ ظہور کا وقت تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت عطا کی گئی، جب پہلی وہی آئی اقرأ باسم ربک، اس وقت نبوت آپ کو عطا کی گئی، یعنی ظہور میں ہی۔ ویسے تو آپ پیدا سے ہی نبی تھے، وہ آپ تاریخ اسلام میں پڑھیں گے، لیکن ظہور اس وقت ہوا۔ اب یہاں سے چونکہ ما قبل ہے، اس نعمت سے پہلے بھی ہم نے اتنی بڑی نعمت تم کو عطا کی تھی، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر جو اب یہ پہلا ورڈ ہے، بولیے ارسلنا۔ اب اس میں کیا کیا ہے؟ اس میں بابا ورب ہے، رسالہ جو بھیجنا ہے، اور نہ جو ہے اس کا فائل ہو گیا۔ بہت اچھا۔ ہم نے بھیجا، ارسلنا ہم نے اتارا یا بھیجا ایکچوئل بھیجا، ارسلا، اور یہ نام مل کے ایک کمپاؤنڈ بنا، ایک فعل اور فائل، ایک فعل اور ایک فائل نہ جو ہے اس میں فائل سے زیادہ ہم کیا بولیں گے؟ ایک اسم، ایک فعل اور ایک اسم یا ایک ضمیر کے ملنے سے ایک مرکب بنا، ٹھیک ہے؟ جی ہاں، تو ایک مرکب بنا، یہ اپنی جگہ کچھ معنی رکھتا ہے، جیسا کہ اب اس کو بازو کر دیجئے، یہ ما قبل ہے، وہ دوسری نعمت جو بعد میں آئی، قبلہ جو عطا ہوا وہ بعد میں آیا، اس سے پہلے ہم نے ایک اور نعمت دی تھی جو تمام نعمتوں سے بڑی نعمت ہے۔ وہ کیا تھی؟ ایک فعل اور ایک ضمیر مل کے ایک مرکب بنا، ہم نے رسلا بھیجا، ارسلنا ہم نے بھیجا۔ اب پھر یہ کیا ہے؟ فیکم رسولا، الگ ہو گیا، کم الگ ہو گیا، پھر ایک مرکب بنا، کیا بنا؟ اس کے معنی کیا ہے؟ مضاف مضاف الیہ ہو گیا۔ بالکل، فیکم تم میں سے، یعنی مضاف مضاف الیہ ہو گیا، ایک اور مرکب بنا، یہ ایک مرکب فعل اور ضمیر سے مل کے بنا، یہ حرف جار اور اسم سے ضمیر سے مل کے بنا۔ اب اس کے بعد ایک ورڈ آ رہا ہے، ہم نے بھیجا فیکم تم میں سے، کیا بھیجا؟ ایک رسول۔ اب یہ رسول کے اعراب کیا ہیں؟ یہ تنوین ہے تو اس میں اسم ہو گیا۔ نہیں، تنوین تو ہے، تنوین تو تینوں بھی ہوتے ہیں، پیش کی تنوین بھی ہوتی ہے، زبر کی تنوین بھی ہوتی ہے، زیر کی تنوین بھی ہوتی ہے، اس کو ہم کیا بولیں گے؟ اسم بولیں گے۔
ٹھیک ہے. تو یہ اسم کیا ہے؟ اس کے اوپر جو تنوین ہے کیا ہے؟ یہ منصوب ہے، مرفوع ہے، مکسور ہے؟ منصوب. منصوب ہے. کل میں آخر میں 5 منٹ میں سمجھایا تھا کہ کوئی اسم معرب کب ہوتا ہے؟ جب اس کے اوپر کوئی عامل کام کرتا ہے، ورنہ وہ سکون کی حالت میں یا تنوین کی حالت میں ہوتا ہے. کتاب ان کے میں نے بتایا تھا کہ کوئی ایک کتاب اگر سکون کے ساتھ پڑھیں گے بھی تو کوئی ایک کتاب. اب یہاں پر جو تنوین آئی ہے یا جو منصوب ہوا ہے اسم، وہ ایک خاص وجہ سے ہوا ہے. وہ خاص وجہ کیا ہے؟ وہ کون سا عامل ہے جو رسول کو رسول نہیں بنا رہا ہے، رسول نہیں بنا رہا ہے، بلکہ رسول بنا رہا ہے. اور اس تنوین سے ہٹ کے کچھ بھی نہیں پڑھا جا سکتا. ارسلنا فیکم رسول نہیں پڑھ سکتے، رسول نہیں پڑھ سکتے. یہ رسولن ہی پڑھا جائے گا، اس لیے کہ اس کے پیچھے ایک عامل ہے، وہ اس اسم کو کیا بنا رہا ہے؟ مفعول. بابا اس کا نا جو ہے ویری گڈ. نہ تو فاعل ہو گیا. ارسلا رسولن، ارسلا رسولن، ارسلنا رسولن. جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے تم پہ ایک نعمت ہے نا، وہ یہ 16 مہینے اور وہ 13 سال پہلے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باعث فرمایا، اس سے پہلے ہم نے تم پر رسول بھیجا. اب یہ کیا ہوا؟ یہ اسم معرب ہو گیا، اس کے اندر واول آ گیا. اب یہ اس کا ایک خاص مقام ہو گیا، اس کو مفعول کہیں گے. اس کا تعلق ارسلا سے ہے. ہم بھیجا، بھیجنے والا ایک اسم ہے، وہ نا ہے، ضمیر ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جس کو بھیجا وہ منصوب یا زبر کے ساتھ ہے. زبر کو منصوب کہیں گے، نصب. زبر میں نے نصب، نصب میں نے جس اسم پہ نصب ہوگا اسے منصوب کہیں گے، اور جس پہ پیش ہوگا اسے مرفوع کہیں گے، جس پہ زیر ہوگا اسے مکسور یا مجرور کہیں گے. جر والا. یہ 3 ہی حالتیں ہوتے ہیں، کوئی بھی چیز. یا پھر سکون میں ہوگا تو پھر اس کے اندر کوئی اور تبدیلی نہیں آئے گی. سمجھ میں آ رہا ہے؟ کما ارسلنا، یہاں پر ایک فعل آ گیا. اس فعل کی وجہ سے یہ نافعل ہو گیا. رسولن کیا بن گیا؟ اس کا مفعول بن گیا. اب یہ اسم میں خاص کام کر رہا ہے کہ ایک عامل ہے، وہ فعل ہے. فعل کی وجہ سے اس کا ایک فاعل نہ ہے اور اس کا مفعول رسولن ہے. اب آپ کو اس طرح سے اگر قرآن سمجھ میں آئے گی تو یہ ساری زندگی ہم ایسا نہیں کریں گے، کچھ دن تک کریں گے. اس کے بعد آپ اتنے پرفیکٹ ہو جائیں گے کہ مجھے یہ سب سمجھانے کی ضرورت نہیں ہوگی. بلکہ میں چونکہ ابھی آپ لوگ مبتدی ہیں، اس لیے بہت روزانہ یہ چیز سمجھا رہا ہوں. شاید ایک ہفتہ 2 ہفتے 2-4 کلاس اور ایسے ہی بتاؤں گا. اس کے بعد دین آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ایکسپلین ایوری تھنگ. دس ول بیکم clear to you that why this ism has taken the nasab کیوں ہوا اس کے اوپر. اس لیے کہ یہ اب سے پہلے بھی بہت سے لوگ جانتے تھے یہ مفعول ہے، لیکن اس کی وجہ عام طور پہ بغیر سمجھے کے بعض گرامیٹیکل ٹرم ریپیٹ کر دیتے تھے. یہ مفعول ہے، یہ فاعل ہے. لیکن اب میں جو چیز پہ اسٹریس کر رہا ہوں کہ ایک عامل ہے، وہ عامل یہ فعل ہے. اس فعل کی وجہ سے اس کا ایک فاعل نہ ہے اور پھر اس کا مفعول ہے رسولن. اب اس میں بیچ میں متعلق آ گیا. وہ رسول کہاں سے ہیں؟ فیکم ایک ہو گیا. اس کے بعد ایک اور متعلق آ گیا. یہ کون سا ہے؟ جار مجرور ہو گیا بابا. پھر یہ اس کے معنی میں فیکم اور منکم میں کیا معنی ہیں؟ فیکم تم میں اور منکم تم میں سے. ہاں،
تم میں سے وہ قریش میں سے بنی ہاشم میں سے تمہاری قوم میں سے ہی ہم نے ایک. اب اس آیت کو سمجھنے کے لیے کما تو یہ اس سے پہلے کا ذکر ہو گیا. اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ اس آیت کو صحیح پڑھنے کے لیے صحیح سمجھنے کے لیے ہم تھوڑا سا رد و بدل کر سکتے ہیں. ارسلنا رسولن ہم نے بھیجا رسول. اب وہ فیکم منکم یہ دونوں آئیں گے, یہ متعلق ہیں. وہ رسول تم میں آیا اور تم ہی میں سے آئے. وہ رسول تم میں آئے اور تم ہی میں سے آئے. کوئی باہر سے اجنبی کو رسول بنا کے نہیں بھیجا, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے خاندان سے تھے, بنی اسماعیل میں سے تھے, قریش میں سے تھے, اور پھر اس میں سے تھے ہاشم, بنی ہاشم میں سے تھے. پھر تم میں سے ہم نے. یہ جو احسان ہوا تھا یہ قبلہ تبدیل ہونے سے بہت پہلے ہو گیا تھا. اس احسان کو یاد دلا رہے ہیں. اور یہ دعا جو ظاہر ہوئی وہ تو 2000-3000 سال پہلے کی گئی تھی. اسی وقت قبول بھی ہو گئی تھی اور اللہ کی معیشت میں بھی تھا, لیکن اس کا ظہور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت سے ہو. اب یہ پورا ٹکڑا جلدی سے اس کو بریف کریے کہ یہ ٹکڑے کرنے سے کیا فائدہ ہو رہا ہے آپ کو. ایک ایک اسم ہے, یہ متعلق ہو گیا جار مجرور ہو گیا, یہ متعلق ہو گیا جار مجرور ہو گیا. مین ٹکڑا ارسلنا رسولن ہے, ہم نے ایک رسول بھیجا تم میں سے. ٹھیک ہے, کلیئر ہوا یہ. اب وہ رسول جب تشریف لائے تو انہوں نے کیا کام کیے, یہ ایک بات. یہ تو اللہ کا احسان ہو گیا. پہلی بات انہوں نے یہ کی, دوسری بات انہوں نے یہ کی, دوسری یہ تھوڑی سی پریکٹس کی ضرورت ہے. دوسری بات انہوں نے یہ کی, تیسری بات وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کی, اور چوتھی بات آپ نے یہ فرمائی, اور پانچویں بات آپ نے یہ فرمائی. یہ 5 باتوں کا ذکر 5 ٹکڑوں میں ہے. ٹھیک ہے. اب یہ ہم نے رسول بھیجا جو یہ کام ان دنوں کرتے رہے اور آنے والے دنوں میں بھی کرتے رہے. جو کام آپ کر کے گئے ہیں وہ قیامت تک ہوتا رہے گا, باقی رہے گا. چلیے, پہلا کام آپ نے کیا, اللہ کی طرف سے یہ ارشاد ہو گیا کہ ہم نے رسول بھیجا تم میں تمہارے میں سے. چلیے, پہلا کام آپ نے کیا کیا, یتلو علیکم آیاتنا. چلیے, یتلو کیا ہے, اس میں یا جو ہے اس کا سبجیکٹ ہو گیا اور ورب ہو گیا. ویری گڈ. یتلو یہ الف آنے سے وہ پڑھتے ہیں. علیکم کیا پڑھتے ہیں وہ, آیاتنا. ایکچوئل علیکم بابا پھر یہ ہو جائے گا جار مجرور. نہیں, پہلے اس کو ہم یہ کریں. یتلو کیا پڑھتے ہیں, آیاتنا. آیاتنا میں کتنے کلمے ہیں, 2 کلمے. ایک آیاتی ہو گیا اور نا جو ہے یہ چیز اصل چیز ہے جو میں اسٹریس کر رہا ہوں کہ اللہ اسے قبول کر لے کہ ایک ایک لفظ کو ٹکڑے کر کے یہ ہو گیا 2 اسم مل کے ایک مرکب بنا. اور یہ مرکب کا نام کیا ہے, مضاف الیہ. یعنی 2 اسم مل کے ایک اسم بنا, ہماری آیتیں ہماری. اب اس کو ہم پڑھیں گے یتلو آیاتنا. وہ رسول جب ہم بھیجے تو بس کوئی اور کام کے لیے بھی نہیں بھیجے, بلکہ ان کے جو فرائض تھے, جو نبوت کے فرائض عطا کیے گئے صلی اللہ علیہ وسلم کے, تو پہلا کام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے یتلو علیکم, ہے نا. اب یہ متعلق ہو گیا
اور اس کو ہم فی الحال 1 سیکنڈ کے لیے بازو رکھ سکتے ہیں، پڑھیں گے ایسے یتلو آیاتنا، جو ہماری آیتیں پڑھتے ہیں۔ اب بات مکمل نہیں ہوتی، کس پہ پڑھتے ہیں، کس کو سناتے ہیں، تب اس کے لیے جو ہے جار مجرور، پھر ایک حرف جار آ گیا، اس کے ساتھ ایک اسم آ گیا، یہ پھر متعلق ہو گیا کہ تمہارے لیے وہ آیتیں پڑھ کے سناتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ کام اللہ نے رسول بھیجا اور وہ یہ کام کرتے ہیں، اور پھر کیا کرتے ہیں دوسرا کام؟ وَيُزَكِّيكُمْ، اور وہ پاک کرتے ہیں تم کو۔ کیا کیا ہے اس میں، کتنے کلمے ہیں؟ اس میں 3 بابا فعل بھی آ گئے تھے، یا جو آ گیا وہ فاعل کے لیے آیا، مضارع ہے نا، وہ بھی انشاءاللہ ہم کریں گے مضارع ماضی کا، لیکن بہت سے لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ مضارع کا جو سبجیکٹ ہوتا ہے وہ پریفکس ہوتا ہے، ماضی کا جو سبجیکٹ ہوتا ہے وہ سفکس ہوتا ہے، فعل کے بعد میں لگتا ہے۔ وہ بھی انشاءاللہ ایک چھوٹی سی 5 منٹ کی کلاس میں اس کو دوہرا لیں گے، لیکن جتنے شرکا ہیں بہت سے لوگ جانتے ہیں۔ اب یہ وہ کے لیے آ گیا، زکی پاک کرنا، یہ پاک کرنا میں نے دین، بغیر دین اگر ہمارے قلب میں نہ ہو تو ہم پاک نہیں ہیں۔ جیسے سورہ توبہ میں انما المشرکین نجس، جتنے مشرک اور کافر ہیں وہ نجس ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا۔ جب وہ ایمان لاتے ہیں تو ایمان کی وجہ سے پاک ہو جاتے ہیں، تو وہ ایمان کی دولت عطا کی اللہ کے حکم سے، تو انہوں نے کیا کیا، اور وہ پاک کرتا ہے تم کو۔ تینوں کلمے آ گئے، یہ ایک مرکب بن گیا پورے کا پورا، اور وہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذکی میں نے پاک کرنا، یہ زکات سے نہیں ہے بلکہ ایمان کی دولت سے دلوں کو منور کرنا۔ اور کم کس کے لیے آیا؟ سب کے لیے، جو ایمان لانے والے ہیں ان کے لیے۔ جو ایمان لایا اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان سے پاک کیا، ایمان ان کے دلوں میں اترا، وہ کتاب کی آیتیں پڑھ کے سناتے ہیں، تم کو پاک کرتے ہیں۔ چلو وہی اسی طرح سے اب یہ ہم کو زیادہ محنت کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر ایک بار ریپیٹ ہوا، اس میں کتنے کلمے ہیں؟ وَيُعَلِّمُكُمْ، اس میں وہ فعل فاعل مفعول تینوں آ گئے۔ اب یہ واہ کی کوئی اتنی اہمیت نہیں ہے، اس کو حرف عطف پر کہتے ہیں، یا کنجکشن ہے، یہ ہر چیز کے ساتھ آ رہا ہے، واہ واہ واہ، تو یہ حرف ہے، لیکن عامل ہے یا غیر عامل ہے؟ یہ غیر عامل بابا، بالکل غیر عامل ہے۔ اس کی وجہ سے آنے والے اسم کا کوئی فرق، کوئی اس میں تبدیلی نہیں آ رہی ہے، تو یہ صرف ملانے والا ایک حرف ہے، جو یہ بھی کیا یہ بھی کیا۔ وہ تم کو پڑھ کے سناتے ہیں آیتیں ہماری، تم کو ایمان کی دولت عطا کر کے پاک کرتے ہیں۔ پھر یہ یا آ گیا، یعلم، علما کا مجہول ہے، یعلمکم، یعلم کے معنی وہ پڑھاتے ہیں تم کو، وہ سکھاتے ہیں یا پڑھاتے ہیں یا جو بھی ہے، علم دینا، سکھانا۔ یعلم، اس میں سبجیکٹ بھی ہو گیا اور فعل بھی ہو گیا، اور پھر اس کے بعد یہ اس کا آبجیکٹ ہو گیا، کم کے معنی تم کو، یہ اس کی ضمیر ہے، جو بھی مخاطب ہیں، جو بھی ایمان والے ہیں، ان کو علم بھی دیتے ہیں۔ اب علم بھی دیتے ہیں تو بات پوری نہیں ہوتی، کس چیز کا علم دیتے ہیں؟ الکتاب۔ اب یہاں پر یہ الکتاب کو کیا میں کبھی پیش سے بھی پڑھ سکتا ہوں یا زیر سے بھی پڑھ سکتا ہوں؟ الکتاب الکتابی، ایسا بھی پڑھ سکتا ہوں کیا میں؟ استغفر اللہ نعوذ باللہ پڑھ سکتا ہوں؟ آصف نہیں، آپ نے استغفر اللہ بول دیا تو یقیناً نہیں پڑھ سکتے۔ نہیں پڑھ۔ پھر اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں نہیں پڑھ سکتا میں؟ اس کی وضاحت کیجیے۔ ایک عامل ہے وہ سکھاتے ہیں۔ ہاں
اس کا کوئی جار کا وہ نہیں ہے. نہیں. اب عامل کیا ہے؟ وہ سکھاتے ہیں. اب اس میں دو چیزیں آ گئی مفعول کے طور پہ. تم کو سکھاتے ہیں ایک بات ہوگی، اور کیا سکھاتے ہیں ایک بات ہوگی. تو اب دو چیزیں آ گئی. تو یہ دونوں کا کام کیا ہے؟ کم کیا کام کر رہا ہے اس میں؟ مفعول نمبر 1 ہے نا. یہ ویری گڈ. مفعول نمبر 1، مفعول نمبر 1، اور یہ الکتاب مفعول نمبر 2. یہ دو تھوڑا سا رائٹنگ میں تھوڑی پریکٹس اور ہونا ہے. انشاءاللہ یہ کرسر سے لکھنا بہت مشکل کام ہے، پر انشاءاللہ ہو جائے گی. چلیے. اور وہ سکھاتے ہیں تم کو، ایک مفعول ہو گیا. کتاب سکھاتے ہیں مفعول ہے. تو یہ عامل کی وجہ سے انہیں ہمیشہ زبر میں رہے گا. مفعول جب بھی ہوگا وہ منصوب ہوگا. اب اس میں ایک ایک بات ہوگی. پہلی بات یہ ہوگی، دوسری بات وہ تم کو پاک کرتے ہیں، تیسری بات وہ تم کو کتاب سکھاتے ہیں یا کتاب کا درس دیتے ہیں، کتاب کا علم دیتے ہیں. اور اس کے بعد صرف کتاب کا علم ہی ایک چیز نہیں ہے، بلکہ دوسری سے پھر یہ وہ آ گیا والحکمہ. یہ حرف عطف ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. تمام چیزوں کو یہ ایک دوسرے سے جوڑ رہا ہے. اب اس میں گرامیرین کسی ایک کلمے سے یعلمکم الکتابہ سے بھی وہ کا عطف کہتے ہیں. بعض یہ کہتے ہیں کہ تمام چیزیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تم کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنانا، تم کو پاک کرنا اور تم کو کتاب کا علم دینا، اس کے ساتھ بھی جڑتا ہے ہر وقت. اور تیسرا چوتھا کام کیا کرتے ہیں؟ والحکمۃ. اس کا تعلق کون سے لفظ سے ہے؟ پچھلی آیت کے وَيُعَلِّمُ وہ یعلمکم حکمت. الحکمت، اور حکمت کی بھی تعلیم دیتے ہیں کہ حکمت سے کام لو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی کو کسی اور دور پہ اگر بلیو ہے تو اسے گالی مت دو، اس لیے کہ وہ جواب میں اللہ کو گالی دے گا. تو اس سے منع فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور کسی کو بھی حکمت سے، حکمت اس کی وہ بڑی کہانی بھی سنا دیا تھا. ایک جو کبھی نہیں سنا تھا، عام طور پہ وہ ہے نا، وہ جو پڑھی لکھی خاتون آئی تھی، اس میں مردہ پتھر کے شیر کو سے ڈری، وہ فلاں فلاں سب. تو والحکمت، اور حکمت بھی بڑی چیز ہے دین کو پہنچانے میں. کوئی بعض لوگ دین کو پہنچانے میں حکمت سے کام نہیں لیتے. حکمت بڑی چیز ہوتی ہے، صرف پہنچانا نہیں بلکہ حکمت. تو وہ صرف کتاب کا علم ہی نہیں دیتے ہیں بلکہ اس میں حکمت. واٹ از حکمت؟ حکمت کی تعریف کیا کریں گے؟ حکمت کی تعریف کیا کریں گے؟ واپس تو کوئی بھی کسی بھی بات کو پریزنٹ کیا جائے، اس کو اگر بتایا جائے تو ایک اس کا خاص طریقے سے یا اس میں عقل اور دانش اور فہم اور فراست کو سامنے رکھتے ہوئے، سامنے والے کو سامنے رکھتے ہوئے. اب کچھ بچے اگر میری کلاس میں آ جائیں تو یہ ساری چیزیں اس طرح سے پڑھانا کوئی حکمت نہیں. سارے ایڈلٹس ہیں تو ان کو اس طرح سے پڑھایا جا سکتا ہے. اب یہ الحکمت پہ زبر کیوں آیا؟ کیا میں الحکمت ہوں یا الحکمت ہی پڑھ سکتا ہوں؟ یہ اس لیے یہ مفعول ہے بابا. جس کا یعلمو. ویری گڈ. مفعول نمبر 1 ہو گیا، وہ تم کو سکھاتے ہیں. نمبر 2 الکتاب 3، اور نمبر 3 مفعول ہو گیا. مفعول نمبر 3 وہ ہو گیا حکمت بھی سکھاتے ہیں. یہ مفعول میم جو لکھا ہوا ہے مفعول کے لیے ہے، یہ مفعول 3 ہو گیا. سوری، یہ 3 مفعول ہو گئے. اب اس کے بعد جو پانچواں کلام ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ وضاحت ہے کہ یہ ساری چیزیں ہم کو معلوم نہیں تھی. اس وقت بھی کئی بلیف تھے، اللہ کئی دیوی دیوتاؤں کو اپنا مددگار سمجھتے تھے، اور کرسچینٹی میں ٹرینٹی کا بھی تصور آ گیا تھا
یہودیوں میں بھی راہبوں کی پوجا اور ادھر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ماننا، کئی تبدیلیاں آ گئی تھی، تو وہ باتیں بتاتے ہیں۔ پھر وہی یعلمکم آ گیا، ایک ورڈ بہت دیر تک نہیں چلتا، پھر اس کو ریپیٹ کرنا پڑتا ہے، یہ زبان کے لیے ضروری ہے، تو پھر وہ ریپیٹ ہوا تاکہ اور بے شمار مفعول نہ آئے، تو پھر سیم وہ یعلمکم سیم ورڈ ہے، وہ یعلمکم یہاں بھی ہے، وہ یعلمکم یہاں بھی ہے، تو اس کو مزید سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وعد ہو گیا، اس کو ہٹا دیجیے بازو، یہ اس کو جوڑ رہا ہے۔ اب آ گیا یا جو ہے تم، وہ ہے یعلم، وہ سکھاتے ہیں، فعل ہوا تم کو، ٹھیک ہے؟ کیا سکھاتے ہیں؟ ما لم تکونوا تعلمون، ماں نہیں کس میں آئے گا، ماں جو کیا آئیں گا، یہ نہیں کے لیے جو لفظ ہے ان کا لفظ ہے، لم کا لفظ ہے، جو نہیں تکونو، یہ تے کس کے لیے ہے؟ سیکنڈ سیکنڈ پرسن کے لیے، کانا سے تکونو تم جانتے تھے، لم تکونو تم نہیں جانتے تھے۔ اس کے بعد تعلمون، تعلمون، علامہ سے یہ پھر وہ ضرورت چیزیں میں آ گیا۔ یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، جو تم نہیں جانتے تھے، یہ پورے کا پورا گروپ آف ورڈ ہے، ایک ہی بات کے لیے آ رہا ہے، ما لم تکونوا تعلمون، جو باتیں تم نہیں جانتے تھے، اس کا سبجیکٹ ہوا، یہ پورے کا پورا ٹکڑا مفعول کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے۔ یعلمکم، وہ تم کو سکھاتے ہیں، یہ مفعول نمبر 1 ہو گیا کم، اور پھر یہ پورا ٹکڑا یہ مفعول نمبر 2 ہو گیا۔ معلوم تک مفعول کبھی ایک ورڈ میں آئے گا، کبھی پوری آیت میں آئے گا، کئی کلمے مل کے آئے گا، ایک ہی بات ہے، معلوم تکونوا تعلمون، that you did not know the Prophet sallallahu alayhi wasallam made you know or taught you what you did not know۔ اب دیکھیے کتنی محنت لگی ایک آیت کو سیکھنے میں، لیکن میرا اپنا یہ خیال ہے کہ تا حیات یاد رکھو گے اس آیت کو، اس کے ایک ایک ٹکڑے کو انشاءاللہ۔ اسی طرح سے ہم نے بھیجا، ایک الگ بات تھی رسول اللہ تک، یہاں تک ایک بات ختم ہو گئی، ٹھیک ہے؟ وہ پھر کس کے لیے منکم اور فیکم میں آ گیا۔ اب پھر اس کے 5 باتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور بھی تھی بہت سی باتیں، وہ سب کا ذکر نہیں ہے یہاں پر، وہ دعا کے مطابق اس آیت کو ہم کریں گے، تو پھر اس میں جلدی بریف کیجئے، کیا 5 باتیں رسول سمجھاتے تھے، سکھاتے تھے، یا کیا مقصد تھا رسول بھیجنے کا؟ اس میں پہلی تو آیات نا ان کا یتلو علیکم آیاتنا، پہلا جو ہے وہ آیتیں جو احکامات اللہ تعالیٰ کے ہیں وہ پڑھتے تھے، بتاتے تھے اس کے بارے میں۔ نمبر 2 جو تھا ہے میرا یہاں، نمبر 2 جلدی، وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ۔ نمبر 2 کیا ہے؟ بس یہاں سے یہی لکھا ہوا ہے نا، وہ یزکیکم، یہ 2 ہو گیا۔ تو پھر اس کے بعد 3rd جو ہوتا ہے وہ یعلمکم الکتاب، پھر خالی جو ہے وہ فعل اور وہی رہے گا، یعلم، اور حکمت آ گیا، یہ 4 ہو گیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے اور وہ سکھاتے تھے ما لم تکونوا تعلمون، یہ پورے کا پورا ایک ٹکڑا ہو گیا۔ اس کو ہم ایسے ایک خانے میں رکھیں گے، اور یہ پوری ایک ہی بات ہے، الگ الگ باتیں نہیں ہیں۔ جو نہیں جانتے تھے تم، جو کچھ نہیں تم تھے جانتے۔ کلیئر ہو گئی یہ آیت؟ پلیز ایک پرابلم ہے، یتلو پلورل کا سیگا ہے، وہ سنگولر کے لیے آیا ہے، کین یو ایکسپلین اٹ اگین پلیز ماما؟
यतलू बोले तो पढ़ते थे वो सब मत, या कहते थे वो सब मत, ऐसा हुआ ना। यतलू के माने सब मत के लिए आ रहा है, प्लूरल का है। देखिए कुरान की जो मिजाज है, अब यहाँ पर आप देख लीजिए, ना किसके लिए आ रहा है, सिंगुलर है, प्लूरल है, प्लूरल है, सिंगुलर है, जी सिंगुलर है, प्लूरल है, प्लूरल है। अल्लाह ताला अल्लाह के लिए आ रहा है। तो ये कलाम की बलागत है कि किसी को रेस्पेक्ट देने के लिए वो प्लूरल इस्तेमाल करते हैं, और वो पढ़ते हैं अलैकुम, तुम पर, आयातिना, हमारी आयतें। तो ये जो कलाम की बलागत होती है, यानी कुरान ग्रामर की ताबे नहीं है, बल्कि ग्रामर कुरान की ताबे होती है। तो ये प्लूरल नहीं आना चाहिए, बल्कि इसको सिंगुलर आना चाहिए। हम नहीं कहते, ये इज्जत के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला जो अपने लिए हम इस्तेमाल करते हैं। कई जगह मैं भी फस्कुरूनी अबाद आयत आ रही है, फिर उसमें मेरा जिक्र करो, तो उसको सिंगुलर भी इस्तेमाल करते हैं, प्लूरल भी इस्तेमाल करते हैं। तो ग्रामर तो बहुत बार पढ़ी, अल्लाह ताला का तो बहुत बार पढ़ी। बस वैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इज्जत देने के लिए वो सब कई रसूल नहीं आए थे, एक ही आए थे, वो यतलू अलैकुम। दिस इज फॉर रेस्पेक्ट ओनली। ग्रामर यहाँ पर घुटने टेक देती है अल्लाह के कलाम के सामने, ये इज्जत देने के लिए इस तरह से प्लूरल इस्तेमाल करते हैं। वी कैन नॉट से दैट इट शुड बी ए सिंगुलर, वो पढ़ता है, बल्कि नहीं, बल्कि यतलू, वो पढ़ते हैं आयातिना। क्लियर? जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह। चलिए, सवाल ये था कि अलीफ आया बाद में, उसकी क्या उद्देश्य है? कहाँ आया? फीकुम रसूलन जो है, उसमें लाम के बाद में अलीफ की इजाफे का वजह कुछ रसूलन, रसूलन के बाद में लाम के बाद में जो अलीफ है, इसकी वजह नहीं, इसकी कोई वजह नहीं होती। रसूलन भी आप लिख सकते हैं, रसूलन भी लिख सकते हैं। दिस इज द स्क्रिप्ट, देयर इज नॉट ए रीजन फॉर दैट। आप रसूलन भी लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे, स्क्रिप्ट है पढ़ने के लिए, जैसी स्क्रिप्ट बनी है वैसी होगी। इट हैज नथिंग टू डू अलीफ के ऊपर तनवीन, ये तनवीन क्यों आई है, वो मंसूब क्यों हुआ, इसकी कोई अहमियत नहीं है। इसको रसूलन भी लिखा जा सकता है, लेकिन कुरान में ऐसे ही लिखा गया है, इसीलिए इसको हम ऐसे ही रसूलन पढ़ेंगे। ओके, ये अलीफ की कोई अहमियत नहीं है, कोई रीजन नहीं। चलिए, अब उसके बाद 2 आयतें हो गई। अब दस साहब की बारी है, जिगर शाम के बैठो मेरी बारी है। हेलो, हाँ, यतलू में जो है, यतलू जो है उसमें वर्ड है ना, वो फेल है, तिलावत के माने में आता है। लाम और वाउ हमजा समझे, लाम हमजा, वाउ जो है, वाउ अलीफ और ये चेंज होते जाते हैं हमेशा, अपने पहले वर्ड का अमल जब इसको होता है। और वो ये जो है यतलू में सिमिलर है, वो पढ़ते हैं, यानी वो पढ़ता है आता, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वो पढ़ते हैं चाहिए। वही बताया ना, दैट इज फॉर द रेस्पेक्ट। वो पढ़ता है कहेंगे तो अलग बात है, लेकिन वो अलीफ आया जो प्लूरल के लिए है, उनका डाउट सही था, लेकिन दिस इज फॉर द रेस्पेक्ट। यहाँ पर आके ग्रामर उसके ताबे नहीं होगी। ग्रामर के लिहाज से हम कुरान की तस्हीह नहीं करेंगे, बल्कि कुरान के लिए, कुरान में जैसा हुआ है उसको एक्सेप्ट करेंगे। वो यतलू बिल्कुल या जो है वो के लिए आया है, इसके साथ वो अलिफ नहीं आना चाहिए था। ये वाउ तो किला के साथ है, कलावत लाम वाउ, ये एक 3 से सलासी है ना, सलासी मुजर्रद, तो वो वाउ और ये वाउ में चेंज होता है,
یہ واو الف یہ واولس ہیں، ہاں چینج ہوتے رہتی ہے۔ واول وہ صحیح ہے، بالکل واول ہے، کبھی واو سے آتا ہے، کبھی الف سے آتا ہے، اور کبھی اس کے 9 طریقے ہیں، وہ سب ابھی اس ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں، صرف دمہ ہاں فتح اور کسرہ میں جا رہے ہیں، لیکن 9 طریقوں سے واولائزیشن ہوتا ہے، ہاں، کبھی یا سے ہوتا ہے، کبھی واو سے ہوتا ہے، کبھی جی سے۔ یہ ورب ہے اصلی، اس لیے یہ آیا پہلے ورب کے ساتھ۔ جی ویری گڈ، جزاک اللہ۔ چلیے سر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ چلیے یہاں پر اب کتنی باتیں اس کو ہم فلیشز لگائیں کہ بالکل فاذکرونی، میرے خیال میں اب جتنا مجھے پتا سمجھ آتی ہے، فاذکرونی کے بعد ایک سلیش ہے، بہت اچھے، اذکرکم کے بعد دوسرا سلیش ہے، بہت اچھے، واشکروا لی کے بعد تیسرا سلیش ہے، اور پھر ولا تکفرون۔ ویری گڈ، 4 سلیشز لگے۔ چلیے یہ فا کیا ہے؟ فا جو ہے وہ حرف ہے، حرف ہے، عطف ہے، یعنی اب کس کا ذکر چل رہا ہے؟ نعمتوں کا ذکر تھا، قبلے کی تبدیلی بھی ہو گئی، رسول جو آئے وہ جو کام کیے اس کا بھی ذکر ہو گیا تھا، تو ان اذکار کے بعد، ان ذکروں کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام مومنوں کو حکم دے رہے ہیں، یہ فا عطف ہے، اسی وجہ سے دس از دا ریزن کہ تم کو کیا کرنا چاہیے۔ فا نکال دیں گے تو اس کو کیسا پڑھیں گے؟ اذکرو، اذکرونی۔ اس میں فاعل بھی ہے، فعل بھی ہے، اور مفعول بھی ہے۔ ویری گڈ۔ اور یہ کون سا فعل ہے؟ کس قسم کا فعل ہے؟ اذکرو امر ہے۔ پس تم بس تم ذکر کرو یا یاد کرو مجھے نہیں ہو گیا، پھر اس کے بعد کیا وعدہ ہے؟ اس کا دوسرے حصے میں یہ وعدہ ہے کہ اذکرکم، میں تم کو یاد کروں گا، الف کیوں آیا؟ جی از میں الف آیا نا، اذکر فاعل، جی فاعل ہے، ویری گڈ، بہت اچھا۔ کم، تو پھر کم جو ہے وہ پھر مفعول ہو گیا کہ میں تمہارا ذکر کروں گا یا میں تم کو یاد کروں گا۔ تو یہ پورا اس طرح ہے کہ تم مجھے، سو یو ریمبر می، تم مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد کروں گا۔ چلیے کیا کہتے ہیں مودودی صاحب؟ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، واٹ از دس؟ یہ امر ہے، اور مودودی صاحب نے اس پہ زیادہ تو نہیں لکھا ہے، بس اتنا ہی کہا ہے کہ جو نعمتیں عطا کی گئی ہیں اس کے بدلے میں ہم سے یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے یا ہم سے یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ تم مجھے یاد رکھو تو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ یاد رکھنا نہیں، ذکر کرنا، یا ٹھیک ہے۔ یہ 2 الفاظ ہیں قرآن کے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، ہے کوئی شرکا میں سے جو یہ 2 میں جو تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذکر کرو، اللہ ہمارے یہاں ذکر کیسے فرماتے ہیں؟ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کی بات کبھی بھی غلط نہیں ہوتی۔ اللہ کہہ رہے ہیں تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ فرشتوں کی محفل میں یا فرشتوں کے ساتھ ہمارا ذکر بھی ہوتا ہے۔ ایک حدیث ایسی ہے، ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، بالکل صحیح ہے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ اگر تم جی میں ذکر کرو گے تو میں بھی اپنے اندر تمہارا ذکر کروں گا، مجلس میں میرا ذکر کریں گے تو جس مجلس میں تم ذکر کر رہے ہو اس سے زیادہ مبارک مجلس میں تمہارا ذکر کروں گا، میرا بندہ یہ کر رہا ہے۔ لیکن اس سے کہیں بڑھ کے اور کچھ اس آیت کے اندر ہے۔ کوئی اور ہے جو اس میں ہماری مدد کر سکتا ہے، کچھ بتا سکتا ہے؟ نجیبہ
فذکرونی اذکرکم کیوں فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا؟ اللہ ہمارا ذکر کیسے کرتے ہیں؟ ہر مشکل میں ہمیں یاد رکھتے ہیں، نہیں نماز کے ذریعے اور وہی ہے تبلیغ کے ذریعے. نہیں اللہ ہمارا ذکر کیسے فرماتے ہیں؟ اب اذکرکم جو اللہ وعدہ فرما رہے ہیں یہ کیا ہے؟ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں. تو میں تم کو عطا کروں گا اپنی نعمتیں کرتے اور میرا شکر بھی ادا کرو. نہیں پہلے تو صرف دو الفاظ آئے ہیں قرآن کے جس پہ ہم بات کر رہے ہیں. اذکرونی اذکرکم، اذکرو میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں. ٹھیک ہے، اس میں فاعل ہو گیا، نی ہو گیا میرا ذکر کرو، یا فاعل ہو گیا کم میں تمہارا ذکر کروں گا. دیکھیے مفسرین یہاں پر لکھتے ہیں، ڈاکٹر صاحب غور سے سن لیجیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ اگر تم میری ثنا کرو گے، میری کیا کہتے ہیں اسے الحمدللہ کہو گے، سبحان اللہ کہو گے، تو اللہ سبحانہ و تعالی عطا کرتے جائیں گے. تم میرا ذکر کرو گے تو میں تم کو عطا کروں گا. 6 باتیں مفسرین یہاں پر نکالتے ہیں. تم مجھ سے سوال کرو گے تو میں کوئی چیز مانگو گے تو میں عطا کروں گا. نمبر 2. نمبر 3 تم توبہ کرو گے تو میں تمہیں معافی عطا کروں گا. کچھ حضرات لکھ رہے ہیں تو 6 باتیں لکھ لیجیے. یہ 2 ٹکڑوں میں 2 باتوں میں مفسرین نے یہ نقطہ نکالا ہے کہ تم اگر میری ثنا کرو گے، ثنا میں تم میرا کیا کہتے ہیں اسے حمد و ثنا اگر آپ کرو گے تو میں بھی تم کو عطا کروں گا. اور تم ہر دعا سے پہلے یہ دعا کی آداب میں ہے کہ اللہ کی حمد و ثنا الحمدللہ رب العالمین. سورہ فاتحہ بھی شروع ہوتا ہے تو وہ اللہ کی حمد سے شروع ہوتا ہے. اس کے بعد جو ہم مانگتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ عطا کرتے ہیں. تو پہلی چیز جو مفسرین کہتے ہیں کہ تم میری ثنا سے مانگو گے، پہلے میرے قدرت کا ذکر کرو گے تو میں تم کو ضرور عطا کروں گا. دوسری بات یہ کہ تم اگر کوئی چیز مانگو گے تو میں تم کو تمہارے مرادوں کو پوری کروں گا یا تمہارے سوال کا جواب دوں گا. تیسری بات اگر تم توبہ کرو گے تو میں تم کو معافی ادا کروں گا. اور اگر تم کسی اور کے لیے ریا سے کوئی کام کرو گے تو وہ قبول نہیں ہوگا، بلکہ اگر تم میں اخلاص سے کوئی کام کرو گے تو میں تم کو تمام برائیوں سے چھٹکارا دوں گا. میں اس چیز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول فرماتے ہیں جس میں اخلاص ہو، صرف اور صرف اللہ کی رضا شامل ہو. چوتھا ہے کہ اگر تم میں اخلاص ہوگا تو میں تمہارے ہر عمل کو قبول کروں گا. پانچواں ہے کہ تم مجھ سے مغفرت مانگو تو میں تمہاری مغفرت کروں. استغفر اللہ جو ہم پڑھتے ہیں ہر وقت کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر، اور اللہ جو ہے اسی وقت معاف فرماتے ہیں. پھر اس کے بعد چھٹا جو نقطہ لا رہے ہیں، اگر تم مجھ سے مناجات کرو یعنی کسی چیز سے محفوظ رہنے کے لیے اللہ سے خواہش کرو تو میں تم کو نجات عطا کروں گا. تو اب یہ ذکر کرنا یہ ساری چیزوں میں آتا ہے کہ جیسے سورہ بقرہ میں رمضان کے ذکر میں ایک آیت آتی ہے کہ وہ حافظہ وسیم رمضان کے ذکر میں اجیبو دعوتک اذا یاد ہے وسیم؟ السلام علیکم. ہاں اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلکم. ذکر ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں
اس کی اجابت یعنی اس کو قبول کرتا ہوں تو ہر پکارنے والے کی بات کا جواب دیتا ہوں. اس کو جواب دینا جو ہے وہ یہی ہے کہ جس کے لیے وہ خلوص سے پکارتا ہے. تو یہ دو ٹکڑے بڑے اہم ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم مجھ سے جڑے رہو، میں تمہاری مرادیں پوری کروں گا. 6 باتیں مفسرین فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ کے تعلق سے. اب اس کے بعد کئی احادیث بھی ہیں جس میں وہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اگر تم اپنے دل میں میرا ذکر کرو گے تو میں بھی اپنے اندر تمہارا ذکر کروں گا، محفل میں کرو گے تو میں اس سے بہتر محفل میں کروں گا. تو پھر یہ نعمتیں جن کا پہلے ذکر ہو چکا ہے اس کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ان نعمتوں کی وجہ سے اب تمہارا کام ہے کہ تم مجھے یاد کرو، مجھے سے مانگو، مجھے سے مغفرت چاہو، میرے سے سامنے ہی توبہ کرو اور اس میں ریا نہ ہو، اخلاص ہو. تو یہ ساری چیزیں ہوں گی تو میں تمہاری ہر بات کو سنوں گا اور اس کا جواب دوں گا، اس کو پورا کروں. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. کلیئر ہوا یہ ڈاکٹر صاحب؟ بالکل کلیئر. پھر اس کا تیسرا حکم، پہلا حکم ہے کہ تم مجھے یاد کرو، ہاں میں تم کو یاد کروں گا. دوسرا حکم وَاشْكُرُوا لِي. واو جو ہے وہ حرف ہے اور کنیکشن کا ہے. ویری گڈ. یہ ورب ہے اور لی جو ہے ٹو می، میری طرف. ہاں اور میرا ہی یعنی میرے یہ شکر سوائے کھانا کھا کے الحمدللہ کہنا یا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ کہنا، ہر وقت اللہ کو یاد رکھنا اور میرا ہی شکر کرو. اور ایک آیت قرآن میں آتی ہے وہ کیا ہے، وَإِذْ شَكَرُوا لَيَزِيدَنَّكُمْ. کچھ اس طرح سے تھوڑی غلطی بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ کا جو شکر ادا کرتا ہے تو اس کو لَئِن شَكَرْتُمْ. ہاں ویری گڈ. لَئِن شَكَرْتُمْ، اگر تم شکر کرتے رہو گے، لَيَزِيدَنَّكُمْ، ہم ضرور اس سے زیادہ بڑھاتے رہیں گے تم پر اپنی نعمتیں. اسی طرح سے اللہ نے کہا کہ شکر صرف اللہ کا ادا کرنا چاہیے. فارملی کوئی ہمارے لیے کچھ کام کرتے ہیں تو ہم ان کو تھینک یو کہہ دیتے ہیں، لیکن جو بھی کام ہو رہا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے. کوئی مدد کر رہا ہے، کچھ اور ہو رہا ہے تو سوائے اللہ کی مرضی کے اور کچھ نہیں ہو سکتا. تو شکر کرو صرف میرے لیے، میرا شکر ادا کرو. اس کے بعد یہ نہیں کہا کہ اس کو جیسے یہاں وَاشْكُرُكُمْ کے اشکر لکم یا اشکرکم نہیں فرمایا میں تمہارا بھی شکر کروں گا، استغفر اللہ نعوذ باللہ، بلکہ اس کی مزید وضاحت کی. ولا جی واو پھر حرف ہے، کنیکشن ہے. لا نیگیٹو نیگیشن ہے، نہیں. تکفرون میں فائل بھی ہے اور فیل بھی ہے، تو یہ پرسن ہے. تا جو ہے یو اور کفران انکار کرنا، انکار نہیں انکار کرو. کفر کرو یا انکار کرو، یہ بالکل کفر کے معنی یہ نہیں ہے کہ میں اس سے پہلے بھی کئی بار بتا چکا ہوں دی اپوزٹ آف شکر از کفر. کافر ہوتا ہے جس وہ بالکل ایک شرعی ٹرم ہے جو اللہ کو نہیں مانتا، وہ اللہ سے انکار کرتا ہے، اس کے وجود سے وہ کافر ہوتا ہے. لیکن شکر کا اپوزٹ کفر ہے، کفران نعمت کرنا، اللہ کی نعمتوں پہ اس کا شکر ادا نہیں کرنا. اور کسی معاملے میں میری نعمتوں سے انکار مت کرو، جو کچھ بھی دیا گیا ہے وہ صرف اللہ کی طرف سے دیا گیا، اللہ ہی کا ہے. چھوٹی سی آیت ہے لیکن بڑے پرمانی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر 2 حکم دے رہے ہیں. ایک بات کیا فرما رہے ہیں کہ تم ہر وقت اگر تم مجھ سے مانگو گے خلوص دل سے تو جو بھی مانگو گے یا جو بھی تم مغفرت چاہو گے میں مغفرت عطا کروں گا. اور یہ ساری چیزیں 2 میں آ گئی. اور پھر یہ کہ ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے رہو، اللہ کی نعمتوں کے اوپر اس کا اظہار کرتے رہو اللہ کی نعمتوں کا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور زیادہ اپنی نعمتوں سے نوازتے ہیں. لیکن 20 آخری ٹکڑے میں اس کا کنٹراڈکشن ہے
کہ شکر کرو لیکن کفر مت کرو، کفران نعمت مت کرو. یا پھر اس میں جو خفیف ترین شرک ہے، اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ کوئی کام ہوا تو یہ میری عقل و فراست سے ہوا، میں چاہتا تھا اس لیے ہوا، میری پلاننگ تھی اس لیے یہ کام ہوا. یہ بھی ایک قسم کا کفر اور شرک ہے کہ اللہ چاہتا تھا اس لیے ہوا، اللہ چاہتا تھا، اللہ کی مدد تھی اس لیے وہ کام ہوا. ورنہ کوئی انسان لاکھ چاہے اگر وہ کام اللہ کے نزدیک نہیں ہونا ہے تو پھر وہ نہیں ہوتا. بالکل. اب یہاں پر چھوٹی سی ہے تھی جو سب کو آئی کہ یہاں پر اللہ نے اب یہ پچھلے بیان سے بھی اس کا تعلق ہے جو نعمتوں کا ذکر تھا، آنے والے بیان سے بھی اس کا تعلق ہے. اس لیے دو آیتیں اس گروپ میں رکھا، ایک 152 اور 153 یا 152 تک ہی ہے، 151 152 اس میں رکھا. ٹھیک ہے، اس میں یہ آیت سمجھ میں آئی ہے؟ اس میں کوئی سوال ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. اس میں لا ازیدنکم میں لا کیا آیا ہے؟ وہ تاکیدی ہے، تاکید میں لا کے بعد نون پہ شدہ آتا ہے تو اسے تاکیدی کہتے ہیں. میں ضرور اضافہ کروں گا. وہ لام الف لام نہیں ہے، صرف لام زبر لا، اس کو لا تاکیدی. اچھا، صورتوں میں ہم لا تاکیدی پڑھے ہیں. وہ لام الف لا جو ہے وہ نہیں کے معنوں میں آتا ہے. لا کے ساتھ نون کے اوپر شدہ اگر ہو تو وہ فعل کی ایک شکل بنتی ہے جس میں زور یا یقین اور کی بات آتی ہے. اس کو لا یزیدن، میں ضرور اضافہ کروں. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ. جی شکریہ، جزاک اللہ. چلیے. اس کے بعد 153 سے 176 تک ہمارا یہ دو پارٹ ہم اس کے کرتے ہیں. سورہ بقرہ کے ایک وہ پارٹ ہے جس میں تمام بنی اسرائیل کا، ان کی نافرمانیوں کا، ان کے تمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کی منافقت کا، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان کی نافرمانیوں کا ذکر، اور بیچ بیچ میں کئی مومنوں کے لیے بھی آ گیا. اور یہ سارا ٹکڑا 176 تک ہے. اس کے بعد جو ٹکڑا رہا ہے وہ پورے احکام شرعیہ جو مکی صورتوں میں کم ملتے ہیں مدنی صورتیں میں پہلی صورت ہے. اب اس میں ایک ایک کر کے 176 کے بعد تمام احکام ملیں گے. قصاص کا حکم آئے گا، رمضان کے روزے فرض ہوں گے، اور پھر حج کے بارے میں بھی آئے گا. لیکن ارکان ابھی نہیں ہوں گے، وہ تو 9 ہجری میں کیا ارکان صحیح ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے. تو یہ اس کا ایک ٹکڑا ہے. جیسے ابھی یہاں پر دیکھ رہے ہیں آپ کہ یہ اس کے ایک گروپ ہیں جو ہم نے بنائے ہیں. ایک ایک کلام ہے. ایک پہلا کلام 1 سے 20 تک ہے، ایک 21 سے 29 تک ایک کلام ہے، 30 سے یہ پورے ٹکڑے ہیں سورہ بقرہ کے جو ہم کر رہے ہیں. 153 سے 176 تک پارٹ 1 کا آخری کلام ہے. 177 سے آخری تک 284 جو بھی 82 جو بھی نمبر ہے وہاں تک پورے شرعی احکام، بیچ بیچ میں کچھ تمثیل بھی آئے گی. چلیے رکھو. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. چلیے، تو اس میں سلیش میں نے تو بہت دیر کے بعد لگایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. میں نے یہاں پہلا سلیش جی، اور ان اللہ مع الصابرین کے دوسرا پھر ختم ہے. پہلا کہاں پر؟ صلاۃ کے بعد. میں اس کو یوں کروں بھی تو کچھ غلط تو نہیں ہوگا کہ
میں یا ایھا الذین آمنو پہ ایک سلیش لگا لیتا ہوں. اچھا جی. ٹھیک ہے. اے ایمان. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ پہ ایک لگا لیتا ہوں. ان اللہ مع الصابرین پہ ایک لگا لیتا ہوں. اب یہاں خطاب ہو رہا ہے. اس سے پہلے یا بنی اسرائیل تھا. اب یہاں ڈائریکٹ مومنوں سے خطاب ہو رہا ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے. ان سے خطاب ہو رہا ہے. پورا ایک ٹکڑا ہے. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے. اب یہاں حکم آ رہا ہے خطاب کے مقولہ ہے کہ مدد آمنستعینو، مدد بالصبر اور صلاۃ. صبر سے اور صلاۃ پڑھیں گے تو آمنستعینو ہوگا، لیکن استعینو ہم اس کو الگ کر دیے تو یہاں سے پھر امر آ گیا کہ تم استعانت چاہو، مدد چاہو. الف سین کے آتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. الف سین کا اضافہ آنا میں ہوتا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ تم مدد چاہو. کس سے؟ صبر سے اور نماز سے. اس کے اوپر بھی تھوڑی ہم کو گفتگو کرنا ہے کہ یہ صبر سے اور نماز سے اللہ کی مدد چاہو. جی چلیے، صبر کیا چیز ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب؟ صبر ایکسپٹ کرنا یا دل سے قبول کرنا جو اللہ کا حکم ہے، جو اللہ کی تکلیفیں ہیں، جو اللہ کی پریشانیاں ہیں اس پہ، کیونکہ یہاں مسلمانوں سے حکم دیا جا رہا ہے کہ اب آگے انہوں نے بہت تکلیفیں دیکھنی تھیں، تو اس کے لیے یہ حکم تھا کہ اب صبر کرو اور نماز قائم کرو تو تم برداشت کر سکو. برداشت، صبر از برداشت. میں نہیں سمجھتا کہ مودودی صاحب ایسا نہیں بتائے ہوں گے کہ آگے کی تکالیف کا بھی ذکر ہوگا، ہے مودودی صاحب کے پاس، لیکن صبر جو لفظ ہے یہ بڑا رچ ورڈ ہے قرآن کا، اور اس کے معنی ہے کہ دو طاقتیں ہوتی ہیں. ایک نفس کی طاقت ہوتی ہے جو آرام پسند ہوتا ہے یا اس کو بہت سی چیزیں نفس کو پسند کرتا ہے، لیکن اللہ کو وہ چیزیں پسند نہیں ہیں. اس کے لیے نفس کو مارنا پڑتا ہے. جیسے میں بچوں کو پڑھا رہا تھا تو انہوں نے بڑی اچھی بات کی کسی وقت کہ یہ فجر کو اٹھنا، تو ایک بچے نے کہا کہ دا بلینکٹس ول بیکم ہیوی ایٹ دا ٹائم آف فجر. دا بلینکٹس ول بیکم ہیوی ایٹ دا ٹائم آف فجر. مجھے بہت پسند ہے اس کے بعد کہ صبح میں وہ بلینکٹ اتنی ہیوی ہوتی ہے کہ اس کو اٹھانا بڑا مشکل ہے. تو اس کو اٹھانا، پھر اٹھ کے ٹھنڈے پانی سے یا جو بھی پانی نصیب ہے وضو کرنا، پھر نماز پڑھنا، یہ نفس کے خلاف ہے. نفس تو اس وقت پہ آرام چاہتا ہے، لیکن کوئی بھی چیز دنیا میں جتنے اعمال ہیں، ایک شیطانی وسوسہ اگر نفس اللہ کی طرف مائل نہیں ہے تو اللہ کے راستے میں اللہ کا جو بھی حکم ہے اس کے خلاف جانے میں نفس کو بڑی سکون ملتا ہے. اور وہ نفس جو ہوتا ہے وہ بہت ہی، تو صبر کے معنی یہ ہوئے کہ دو طاقتیں، شیطانی یا طاغوتی طاقتیں اور ایک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکام، اللہ کے احکام کو پریفر کرنا، نفس کی خواہش کو مارنا، یہ صبر ہے. ورنہ عام طور پہ کسی کا کوئی جانی مالی نقصان ہو جائے تو ہم اس کو کہتے ہیں صبر کرو. یہ وہ صبر نہیں ہے، یہ عربی کا صبر ہے. وہ تو خود ہی آ جائے گا. کسی کو صبر کرو کہنے سے صبر نہیں آئے گا. کسی نقصان پہ 1 دن 2 دن 4 دن 8 دن اس کو ملال رہے گا، اس کے بعد پھر خود ہی اللہ کی طرف سے صبر آ جائے گا. وہ صبر الگ چیز ہے. لیکن یہ صبر جو ہے وہ نفس کو اپنے قابو میں رکھنا، یعنی اللہ کے حکم کے مطابق نفس کو عمل نفس عمل کرے. اور دوسرا یہ ہے کہ طاغوتی طاقتوں کے مطابق نفس عمل کرے تو اسے کہتے ہیں
کہ نفس پہ ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہے، نفس جو کہتا ہے ہم وہ کرتے ہیں. تو یہ صبر دراصل اس سے پہلے بھی کبھی کلاس میں سمجھا تھا وہاں پر ہماری کہ صبر از اے ویری بگ ٹرم، اور اس کے اندر یہ ہے کہ ہمیشہ نفس کو اپنے قابو میں رکھنا کہ یہ کوئی کام بھی کرنے سے پہلے whether it is liked by اللہ سبحانہ وتعالی اور disliked by. اب نفس چاہے کتنا ہی اس طرف راغب کرے، انسان تو یہی سوچے گا کہ مجھے اس کو مارنا ہے. اور یہ نفس کی جو قسمیں ہیں، مارا بھی ہوتا ہے اور لوامہ بھی ہوتا ہے اور نفس المطمئنہ بھی ہوتا ہے نا. ہمارا جو ہوتا ہے وہ انتہائی بھٹکا ہوا نفس ہوتا ہے، وہ ہر برائی جھوٹ بولنے پہ مجبور کرتا ہے، ریا کرنے پہ مجبور کرتا ہے، شیخی کرنے پہ مجبور کرتا ہے، حسد کرنے پہ مجبور کرتا ہے. کئی چیزیں اس کے اندر ہوتی ہیں، لیکن یہ سب اللہ کو منظور پسند نہیں ہے. تو ان کو چھوڑ کر کسی سے حسد نہیں کرنا، جھوٹ نہیں بولنا، یا پھر عبادتوں کو وقت پہ ادا کرنا، یہ ساری چیزیں ابتدا میں ایسا نفس جو شیطان کے قبضے میں ہے اس کے اوپر گراں گزرتا ہے. لیکن جو دھیرے دھیرے نفس کے اوپر دوسرا اسٹیج آتا ہے تو ہر برائی پہ نفس لوامہ ہے جو ملامت کرتا ہے کہ تجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تم نے ایسا کیا. پھر وہ استغفار اور توبہ کرتا ہے تو ایک اسٹیج ایسا ہوتا ہے کہ نفس المطمئنہ سے نصیب ہو جاتا ہے. اللہ کے حکم کے مطابق عمل کر کے اس کا نفس مطمئن ہو جاتا ہے. اسٹیجز ہیں جن کو پار کرنا پڑتا ہے. تو یہ مدودی صاحب نے صرف اتنا کہا کہ اس وقت اس قوم کو ایک منصب امامت پر معمور کیا جا رہا ہے، تو اس لیے اس کی تیاری کی ضرورت ہے کہ آگے انہوں نے بہت کچھ دیکھنا ہے، اور امامت جو ہے وہ اٹس ناٹ این ایزی روڈ، یا بستر وہ جیسے کہتے ہیں پھولوں کا بستر نہیں انہوں نے کیا ہے. تو وہ پوری امامت کو تیار کر رہے ہیں کہ امامت کے لیے تیار رہو، نماز قائم کرو اور صبر سے کام لو، آگے بہت تکلیفیں ہیں. یہ بات تو انہوں نے بالکل ہوگی، ساری چیزیں صحیح ہے، نگیٹ کسی کا بھی ہم نہیں کر رہے ہیں. صرف یہ ہے کہ انہوں نے امامت کے لیے لیا، لیکن ساری زندگی میں نفس کے اوپر کنٹرول کرنا، اللہ کی رضا کے مطابق اس پہ کام کرنا، وہ صبر ہے. نفس کی خواہش کو مارنا صبر ہے. یہ باقی چیزیں جتنی ہیں سب صحیح ہے کہ اس کو خلافت عطا کی گئی اس امت کو، اور یہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پھولوں کی سید نہیں تھی. آپ کو بڑی مشکلیں آئی، آپ پر ہی نہیں بلکہ تمام رسولوں اور انبیاء پہ بھی کئی آزمائشیں آئیں، کئی مصیبتیں آئیں، لوگوں نے انکار کیا، بلکہ تکلیفیں بھی پہنچائیں. اور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیفیں پہنچائی، مدینے میں بھی تکلیفیں پہنچی، جسمانی طور پہ بھی تکلیف پہنچانے کی کوشش کی ہے، زہر دینے کی بھی کوشش کی ہے. بنو نصیر نے تو آپ کو دیوار کے سائے میں ٹھہرا کے اوپر سے پتھر ڈال کے آپ کو فوت کرنے کی بھی کوشش کی. بے شمار تکلیفیں انبیاء کو ہوتی ہیں. تو صبر کرنے والوں میں سب سے پہلا مقام انبیاء کا ہوتا ہے. باقی امت کے لوگوں کو بھی صبر کرنا پڑتا ہے. تب اس کو تاریخ کے لحاظ سے آگے فیوچر میں یہ ہونے والا ہے، وہ بھی صحیح ہے کہ اس میں بھی تم کو صبر کرنا ہے. یا پھر یہ کہ آنے والے مشکلات کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے. صبر کا اپنا ایک ڈیفینیشن ہے. پھر اس کے بعد صلاۃ ہے. یہ دو چیزیں. اب یہ صلاۃ کے بارے میں بھی بہت کچھ کہا جا سکتا ہے کہ صلاۃ ہے کیا. کل ہماری لیڈیز کی کلاس میں بھی ایک ایسی آیت آئی تھی جس میں پوری کلاس ہمارا 1.5 گھنٹہ چلے گیا تھا کہ وہ کچھ تصوف کی بات کیے تھے، ہم صوفیزم کی بات کیے تھے. صوفیزم یا تصوف جو ہوتا ہے وہ صبر سے حاصل ہوتا ہے کہ نفس کو اتنا مار دیتے ہیں صوفی کہ سوائے اللہ کے حکم کے اور کچھ نظر نہیں. مختصر میں یہ کہوں گا کہ تصوف کی پہلا زینہ یا پہلی سیڑھی وہ صلاۃ ہے، اگرچہ کہ وہ صحیح ادا کی جائے. اور پھر میں کل یہ بھی بتایا تھا اس کلاس میں
کہ دنیا میں ہم جتنے کام کرتے ہیں اس میں اللہ کو یاد رکھتے ہیں اور اپنی معیشت کے کام کرتے ہیں، اپنے فرائض ادا کرتے ہیں، اپنے خاندانی فرائض کو ادا کرتے ہیں، پھر اپنے سماجی، اپنے اور جتنے بھی کام ہم کرتے ہیں اس میں اللہ کو یاد رکھتے ہیں. لیکن یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس میں 10-15 منٹ کے لیے داخل ہوتے ہیں تو دنیا کو ترک کر دیتے ہیں، دنیا کا کوئی خیال نہیں ہوتا ہے، بلکہ صرف اللہ کے حضور کھڑے ہو کر اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں خالص. اس اسٹیٹ میں، اس حالت میں جب انسان صلاۃ میں ہو تو وہ دنیا کو بھول جائے، صرف اللہ سے جڑے، اور دنیا میں جب ہو تو اللہ کو نہ بھولے، اللہ کو یاد رکھے. یہ صوفیزم کا جو تھیوری ہے وہ یہیں سے شروع ہوتی ہے کہ سب سے پہلے اس کی پریکٹس نماز میں کرنی پڑتی ہے، کہ نماز میں انسان دنیا کو نہ لائے لیکن دنیا میں اللہ کو یاد رکھے، اللہ کے حکم کے مطابق کام کرے، لیکن نماز میں دنیا نہ ہے، صرف اللہ سے ربط اس کا ہو. اور احسان کے معنوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، احسان کیا ہے؟ عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے ہو تو ضرور اتنا تو خیال کر لو کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے. تو یہ صلاۃ ایک ایسی چیز ہے جو اللہ سے جوڑتی ہے، اسی لیے مومنین کے لیے 5 وقت اللہ کے حضور ہونا اور دنیا سے کٹ کے صرف اور صرف خشوع و خضوع سے اللہ کی عبادت کرنا. لیکن وہ کل بھی بات کر رہے تھے ہم کہ یہی ایسا وقت ہوتا ہے جب کہ ساری دنیا کے خیالات نماز میں ہی آتے ہیں، شیطان لے کے. تو یہ 2 چیزیں اللہ سبحانہ وتعالی نے مدد کے لیے تجویز فرمائی کہ یہ 2 ہتھیار ہیں تمہارے پاس جس سے تم اللہ کی مدد تلاش کر سکتے ہو، اللہ کے قرب حاصل کر سکتے ہو، کہ اپنے نفس کو اللہ کے حکم کے تابع کر لو. اور نفس جو شیطان طاغوتی طاقت رکھتا ہے، اللہ کے حکم کے خلاف جانے میں زیادہ کمفورٹ محسوس کرتا ہے، تو اس کو چھوڑ کے اپنے نفس کو اللہ کے راستے میں اللہ کی طرف رجوع کرو، اور صلاۃ میں دنیا کو چھوڑو، صرف اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ. یہ 2 چیزوں سے تم استناد. یہ ایسے ہی نہیں آ جاتا، اس کا ریاض کرنا پڑتا ہے. جیسے کوئی آدمی ہے، کوئی کھیل میں ماہر ہے، کوئی موسیقی میں ماہر ہے، کوئی اور چیز میں ماہر ہے، تو اعلیٰ سے سڈن نہیں آتا. ان کو مسلسل اس میں کوشش کرنی، پریکٹس کرنی پڑتی ہے، تب جا کے وہ مہارت کے اسٹیج پہ پیدا ہوتا ہے. تو گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں بھی اس کا نام آتا ہے. تو وہ صرف پریکٹس سے ہوتا ہے. تو ہماری نمازوں میں بھی ہم کو یہ پریکٹس کرنا ہے کہ اس وقت حتی الامکان کوشش کریں کہ دنیا کا کوئی خیال نماز میں نہ آئے، صرف اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی عبادت. تمام جو ارکان نماز میں کیا تسبیح پڑھ رہے ہیں، کیا سورہ پڑھ رہے ہیں، کیا معنی ہے، جب یہ ہوگا اللہ سے جڑے ہوئے رہیں گے وہ 5 منٹ یا 10 منٹ. یہ تصوف کا پہلا زینہ ہے، پہلی سیڑھی ہے، وہیں سے انسان اللہ کے قریب ہونا شروع. تو 2 چیزیں اللہ نے مومنین کو عطا فرمائی، ایک صبر اور دوسرے صلاۃ. اور پھر ان دونوں کو ملا کے فرمایا ان اللہ مع الصابرین. یہ ایک اللہ کا جملہ ہے، اللہ ہے اس کا اسم ہے، تاکہ اس پر دی جا رہی ہے کہ اللہ کون ہے؟ ہر وقت مع الصابرین، وہ کس کے ساتھ ہیں؟ صبر کرنے والوں کے ساتھ. بس صبر کرنے والوں کے ساتھ. اس دس آیت کے لیے جس میں اللہ نے مومنین کو پابند کیا کہ اگر اللہ کی مدد چاہتے ہو تو 2 ہتھیار تم کو عطا کر رہے ہیں، 2 طریقے تم کو عطا کر رہے ہیں. ایک تو اپنے نفس پہ کنٹرول کرو، دوسرا نماز کو ایسے پڑھو کہ اس وقت دنیا کا کوئی خیال نہ آئے، صرف رجوع اللہ. اور جب یہ کرو گے تو جو بھی صبر کرنے والے ہیں اور صحیح نماز پڑھنے والے ہیں، اللہ ان کے ساتھ ہے صبر کرنے والے. Any question on it? Because we want 3-4 minutes for
Danish to make a presentation of our website. जो लोग अब तक के 60 लेक्चर्स हमारे इस पे 10 इसमें हो चुके हैं सूरह बकरा के, उसका सारा एक वेब पेज बन गया है, वेबसाइट है, उसमें बहुत सारे लेक्चर्स कुछ अवेलेबल हैं, कुछ पूरे अभी डाउनलोड हो रहे हैं। दानिश आप कंट्रोल ले लेंगे? I'm sorry to disturb you. मेरे पास एक क्वेश्चन है मामा। हाँ हाँ ले सकते हैं। आप अस्तगफिरुल्लाह बोलते के साथ ही मेरे जहन में ये आयत आ गई, आप अल्लाह ताला शुक्र अदा करना से आप बोले अस्तगफिरुल्लाह बोले, मेरे को ये आयत एकदम जहन में आई। इवन जो उसके माने मल्टीपल तफासिर में देखे बाद अल्लाह का शुक्र अदा करना कदरदान के वैसा बोले। ये आयत मैं आपको बताती सूरह निसा की, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम व काना अल्लाहु शाकिरन अलीमा। अल्लाह ताला शुक्र गुजार नहीं बोल सकते यहाँ, तो उसके माने में बहुत मुश्किल से निकाली तो कदरदान है बोला। कदरदान शुक्र अदा करने वालों को पसंद करते हैं। अच्छा, वैसे उतना ही हुआ बस, अल्लाह शुक्र गुजार नहीं हुए बल्कि नहीं कदरदान। शाकिरन के मैंने वैसे नहीं निकलेंगे, बल्कि शुक्र को पसंद करने वाले, शाकिर बंदे को पसंद करने वाले। तौबा का लफ्ज भी अल्लाह के लिए भी आता है और फिर बंदों के लिए भी। अल्लाह के लिए जब आता है वो बंदों की तरफ रुजू होते हैं, बंदे के लिए जब आता है तो वो अपनी हम्बलनेस के साथ अपनी गलतियों पे अल्लाह की तरफ रुजू होता है। अच्छा, वेरी गुड गुड। जज़ाकल्लाह खैर। बाबा एक चीज मैं अगर आप इजाजत दें, आपने सबर की, आपकी क्लास में आपने सबर अरबी में जो वर्ड है सबर, उसमें आपने बताया था कि जैसे अगर आपकी इस्तिताअत में कोई चीज आप गुनाह करने की इस्तिताअत है, आप उस गुनाह को नहीं करते तो वो भी सबर के जुमरे में आएगा। बिल्कुल किसी को बदला लेने की। बिल्कुल, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी वही कहा था कि नफ्से अम्मारा तो किसी को भी भटका सकता है, लेकिन इससे अल्लाह का की मेहरबानी थी कि मैं इस लानत से बच गया। तो उस पर भी अपने पे कोई अपना जिक्र नहीं किया कि मेरी वजह से मैं बस अल्लाह बताना चाहते थे। सूरह यूसुफ में 13वां पारा वहीं से शुरू। बहुत अच्छी बात है। और कोई साहब और कोई साहबा? दानिश टाइम है या फिर आपका प्रेजेंटेशन नेक्स्ट क्लास के लिए रखें? ये अभी 5 मिनट में हो जाएगा। तो जैसे आप पैसा समझते हैं उनकी क्लासेस में किया जा सकता है, अभी मैं ऐसे कर लेता हूँ कि प्रेजेंटेशन का लिंक ग्रुप में डाल देता हूँ। हाँ। तो अगली में जब आप करेंगे तो वो या तो फिर मैं भी उसको यहाँ रहेगा अगर मेरे स्क्रीन पे तो मैं बता दूंगा। इससे वेरी ब्यूटीफुल वेबसाइट भी है क्रिएटेड, उसमें दानिश का और बहुत सारे लोगों का ताउन है। अल्लाह उन सबको जो है खैर दे कि वो बड़ा अच्छा वेबसाइट बनाया, उसमें सारे लेक्चर्स पूरा स्क्रीन के साथ, आयतों के साथ, और उसकी जो तफसील हमने की है अब तक वो सारी चीजें उसमें नेक्स्ट में कर लेंगे ताकि लोग सुकून से उसको थोड़ा सा इब्तिदा में कर लेते हैं। उसके बाद इंशाल्लाह 5 मिनट के बाद फिर अपने लेसन की तरफ आ जाएंगे। जब तक ये इस पे आ जाएगा तो मैं उसको अपने स्क्रीन पे रख के पहले वो बता के फिर ये सेकंड स्क्रीन खोलूंगा। ठीक है सर। चलो एक छोटी सी दुआ जल्दी अखबार मॉनिटर कौन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मालिक यौमिद्दीन या अल्लाह या रहमान अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। या अल्लाह या गफूर या रहमान या रहीम, तो कबूल कर दे हमारी इस कोशिशों को, हमें इस पर दिलचस्पी अता फरमा दे, हमारे हर काम में आसानी कर दे, हमें सही समझना, इसका फहम, इसका अमल, इसका याद रखना हमारे लिए आसान कर दे, तो अमल के जरिए पहुंचाना हमारे लिए आसान कर दे। हमें सब्र और सलाद से तेरी मदद की जरूरत है। हमें हमारी वो नमाज जो जिसका तूने हुक्म दिया है कि नमाज कायम कर दे, हमें नफ्स अम्मारा को मानने की तौफीक दे, नफ्स लवामा को हमें
पढ़ाने की तौफीक दी और अल्लाह से मुतमईना बना दे और हमारे लिए दुनिया में आखिरत में आसानी कर दे और निजात का वजह बना दे। जो गलतियां होती है इसमें तो माफ फरमा दे, तो कबूल कर दे, अपनी बरकत रहमत डाले। जो भी शरका है सबकी जो परेशानियां दूर करवा और सबके लिए आसानी फरमा और रहमत फरमा और तो कबूल फरमा और सबके लिए अपनी रहमत के बरकत नाज़िल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंtas समीउल अलीम व तब अलैना इन्नका अंत तव्वाबुर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सल्लम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये सर बोलो बोलो। वो कोई नया आदमी ज्वाइन करना चाह रहा था, तुम्हारी वेबसाइट के ऊपर है ऐसा कि डायरेक्ट उस पर क्लिक उसमें करें? फॉर्म भरना है, वो कल हम आपको समझाएंगे। उसमें उनका ईमेल एड्रेस वगैरह कुछ सवाल है पुराने लेक्चर पे, तो वो सब कर सकते हैं। कोई क्लैरिफिकेशन भी मांग सकते हैं। वो फॉर्म में ईमेल वगैरह हम पूछे हैं, वो फॉर्म भर के ज्वाइन कर सकते हैं। मैं पूरी तफसील बताऊंगा। हर कोई XY ज्वाइन कर सकेगा। वो फॉर्म भरेंगे तो हमारी लिस्ट में आ जाएंगे, तो फिर हम उनसे कांटेक्ट में भी रहेंगे इंशाल्लाह। मैं वो समिया को बोला हूँ तुम्हारी क्लास ज्वाइन करो, उसके वो उसकी अरबी ग्रामर भी पढ़ रही है ना, तो मैं बोला भाई तुमको मजा आएगा इसके अंदर इंशाल्लाह। तुम्हारा नंबर भी दे दिया उसको। उसका नंबर और नाम भेज दो तो मैं इकबाल से उसको उसमें ग्रुप में ऐड करवा लूंगा। उसका मैसेज आ जाएगा। मैसेज कर दो उसका नंबर और नाम मैसेज। अच्छा तो मैं करवा दूँ। सैयद साहब सब ठीक रहा? कुछ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है? बहुत नहीं, जो इम्प्रूवमेंट तो इंशाल्लाह चलता रहेगा, लेकिन सारे लोग महसूस कर रहे हैं कि जमीन आसमान का फर्क है पहले और अब में। माशाल्लाह बहुत अच्छा। अभी एक आए थे आपकी या दोनों हो गए? दोनों हो गए। नेक्स्ट दानिश जी सर। नेक्स्ट कौन है? सर मैं नेक्स्ट क्लास तो हो जाएगी, उसके बाद फिर हम अलर्ट करेंगे। सर अभी डॉक्टर साहब के पास सबको तजवीज है। अच्छा चलिए। मोहम्मद नईम भाई है। हाँ, मगर हत्तल इम्कान जो जिसका भी नाम आ रहा है, जिस दिन आप रीडर हैं उस दिन गायब होने से बचें थोड़ा सा, इसलिए तो दूसरों को काम मिल गया तो फिर उसको पूरा होना जरूरी है इंशाल्लाह। चलिए आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। खत्म करूँ मीटिंग? वालेकुम अस्सलाम।